السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان کی سلامتی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج آپ اسلامی ہیلتھ ٹی وی پر ایک نہایت اہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے پارٹ 1 دیکھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی ابتدائی نشانیوں پر بات کی تھی۔ آپ پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں جہاں ہم ان کی نشانیوں کا ذکر اور ان کے عظیم واقعات پر ذکر کریں گے جو براہ راست امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، قیادت اور امت مسلمہ کے بڑے امتحانات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اب تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ وہ معلومات شیئر کریں گے جس کو سننے کے بعد آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا امام مہدی سے پہلے دنیا ظلم و فساد، معاشرتی براہ و روی اور فتنوں سے بھر جائے گی۔ یاد رہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ سورہ سجدہ یہ آیت واضح کرتی ہے مشکلات اور آزمائشیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، اور انہی حالات میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دنیا کی حالت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کیا ہوگی؟ حکمرانوں کی کرپشن اور ظلم، زلزلے، آفات اور جنگوں کا بڑھ جانا، والدین کی نافرمانی اور دین سے دوری۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت زیادہ نہ ہو، وقت قریب نہ ہو جائے، فتنہ ظاہر نہ ہو اور قتل عام نہ ہو۔ اور یہی وہ حالات ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کو قیادت دی جائے گی۔ امام مہدی کی شخصیت، آپ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کا نام محمد کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ آپ کا چہرہ نورانی ہوگا اور اخلاق سے بھرپور۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ظلم و جبر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا جو اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی وہ انقلاب ہے جس کا انتظار امت کو صدیوں سے ہے۔ خروج سفیانی، ظہور سے پہلے ایک فتنہ برپا ہوگا۔ سفیانی وہ شام سے نکلے گا، مسلمانوں پر ظلم کرے گا، خاص طور اہل حجاب اور اہل عراق پر۔ اس کا انجام برا ہوگا اور امام مہدی کے ہاتھوں اس کا فتنہ ختم ہوگا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے امام مہدی کے ظہور کے وقت دنیا فتنوں سے بھری ہوگی، لیکن اللہ ان کے ذریعے حق کو غالب کرے گا۔ بیعت کا عظیم واقعہ، امام مہدی کی بیعت مکہ مکرمہ میں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لوگ امام مہدی کی بیعت کے لیے ان کے پاس آئیں گے، حالانکہ وہ خود بیعت نہیں لینا چاہتے ہوں گے۔ یہ لمحہ ایک تاریخی موڑ ہوگا۔ امت مسلمہ نئی قیادت کے ساتھ ایک نیا سفر شروع کریں گی۔ اہل مشرق اور سیاہ جھنڈے، حدیث میں بیان ہے مشرق سے ایک لشکر نکلے گا جن کے ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے ہوں گے اور وہ امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اس لشکر کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور یہی لشکر ظلم کے نظام کو ہلا ڈالے گا۔ اور دجال کا فتنہ، امام مہدی کے دور میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے آدم کی پیدائش سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہوگا۔ دجال اپنی فریب کاریوں سے لوگوں کو بہکائے گا، بعض کو رزق اور روٹی کا لالچ دے گا، بعض کو خوف زدہ کرے گا، لیکن امام مہدی کے ساتھ رہنے والے اس کے مقابل کھڑے ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سب سے عظیم لمحہ تب آئے گا جب حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد میں نازل ہوں گے۔ آپ امام مہدی کے ساتھ اتحاد کریں گے، نماز میں امام مہدی کو آگے بڑھائیں گے،
امام مہدی فرمائیں گے آپ ہی نبی اللہ ہیں، آپ ہی امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یہ امت محمدیہ کی عزت ہے، پھر یوں امام مہدی ہی امامت کریں گے۔ یہ لمحہ امت کی یکجہتی اور اللہ کی نصرت کا اعلان ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں مستند معلومات پہنچتی رہیں تو اسلامی ہیلتھ ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ پیارے دوستو، آج آپ نے جانا امام مہدی کا ظہور کن حالات میں ہوگا، صفیانی کا فتنہ کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ لیکن یہ داستان یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل انقلاب امام مہدی کی عالمی حکومت، عدل و انصاف پر مبنی نظام اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی تفصیلات آپ پارٹ 3 میں دیکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد پارٹ 3 کے انتظار میں رہیے اور اسلامی ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ آخر میں دعا ہے، اس دعا کا حصہ ضرور بنیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے پیارے رب، ہمیں پیدا کرنے والے، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ ہم نے شاید وہ گناہ کیے ہیں جو انسانیت دیکھ کر شرما جائے، مگر ہم نا امید نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا رب رحیم اور کریم ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اللہ سے اپنی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں پر درگزر فرما۔ ہم اپنے کیے ہوئے ہر گناہ پر شرمندہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم معافی کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ امید انسانوں سے ہو تو ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں یقین ہے ہماری امید ہمارے رب سے ہے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ ہے اور ہمارا رب ہے۔ ہمیں ضرور معاف کرے گا، ہمارے گناہوں کو درگزر کرے گا، ہماری خطاؤں کو بخش دے گا اور ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اس جہان کامیاب فرما۔ ہمارے پیارے اللہ، ہمیں وہ انسان بنا جیسا آپ چاہتے ہیں، ہمیں وہ خوشیاں عطا فرما جو آپ چاہتے ہیں، اور ہمیں اس آزمائش میں مت ڈال جس کی وجہ سے ہم آپ سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ہماری حفاظت فرما ہمارے رب، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پارٹ 3 میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔